السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کہ امام حسین کون تھے اور ان کا اسلامی ہسٹری کے اندر کیا مقام ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امام حسین دوستو سیدنا امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی علیہ السلام، ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ایسے میاں بیوی تھے جو بہت سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر بڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو سامنے لائے اور بچے تھے اسی وقت ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ کی تربیت کے اندر بڑے ہوئے۔ لوگ تو بعد میں آ کے مسلمان ہوتے رہے، لیکن علی وہ ہیں کہ جو صبح شام دیکھتے رہے کہ نبی کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تو نبی کا اثر تھا بہت علی کے اوپر۔ اسی لیے آج دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب اور دھرم ہو، وہ علی کا نام بڑے احترام سے لیتا ہے، کیونکہ علی کے ماننے والے، علی سے محبت رکھنے والے، علی کا عشق رکھنے والے، وہ کبھی کسی انسان کو دکھ نہیں دیتے، وہ کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتے، کسی انسان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال، اور چاہے سنی ہو شیعہ ہو، سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ علی کے جو مناقب ہیں، فضائل ہیں، جو باتیں ہیں علی کی، اس کو پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے کہ جب کس طرح عشق ہے ان کی گفتگو کے اندر، ان کے کس طرح لطف ہے ان کی زندگی کے اندر، اور انسانیت کے لیے کیا کیا سیکریفائز ہے۔ امام حسین وہ ان کو تربیت ملی علی کی، اور کیا تربیت کی علی نے، یہ آپ تاریخ کے پنوں کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پیدا ہوئے حضرت حسین تو ان کا نام حرب رکھا علی علیہ السلام نے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا، بتایا کہ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے علی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام ہم نے حرب رکھا ہے، جنگ، وار۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا بیٹا تو حسین ہے، خوبصورت ہے، محبت پھیلانے والا ہے، حسن کی بات کرنے والا ہے، خوبصورتی کی بات کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہد چٹایا۔ اچھا، زندگی کے اندر امام حسین دیکھتے تھے کہ ان کے والد کیسے زندگی گزارتے ہیں، میرے جو نانا ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں۔ اسلام کی اصل روح ان کے اندر تھی، امام حسین کے اندر۔ تو ظلم سے بہت نفرت کرتے تھے، کیونکہ اسلام کی ساری تعلیمات وہ انسانیت کی پر بیس کرتی ہے کہ آپ انسان کے کام آئیں، انسان کو انسان کی نقطہ نظر سے دیکھیں، اس کو اس کے دھرم کے اعتبار سے نہ دیکھیں۔ امام حسین جب اپنی زندگی کے اندر آگے چلتے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ بظاہر تو مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے امیر المومنین بھی کہتے ہیں، ایمان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حج بھی کرنے آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے حاجی کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نانا سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کمزوروں کے غلام بنا رکھا ہے، لوگوں سے ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں سے کام زیادہ لیتے ہیں، ان کی جو محنت کے مطابق ان کو اجرت نہیں دیتے، معاوضہ نہیں دیتے، ان کے اوپر ٹیکس لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور نام اسلام کا لیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس وقت جو یزید تھا، جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہہ رہا تھا، اور اس نے فتووں کی فیکٹری لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ امام حسین، اسے پتہ تھا کہ امام حسین میرے خلاف آ رہے ہیں، اور اگر امام حسین آ گئے تو پوری کی پوری جو عوام ہے وہ ساری حسین کے ساتھ ہو جائے گی اور میرا اقتدار وہ چلا جائے گا۔ تو اس نے فتووں کی فیکٹری تیار کی کہ امام حسین جیسے ہی ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگا دے، اور وہ فتویٰ لگایا گیا۔ امام حسین کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ تو اسلام سے نکل گئے، جن کے گھر سے اسلام آیا انہی کو اسلام سے نکال دیا، یہ کیا ہے، یہ ہوا ہے تاریخ کے اندر۔
اور امام حسین، امام علی مقام جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کے پاس خطوط آتے ہیں کہ آپ آئے، یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت پس رہی ہے، آپ کے دین کو آپ کے نانا کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وہ انسانیت کا تھا اسے ظلم کا بنا کے رکھ دیا، اس میں لوگوں کو مال کو لینا اسلام بنا کے رکھ دیا ہے، کسی کو جو ہے وہ جبراً کسی کا مال کو ہتھیانا، کسی کی عزت لوٹنا، اس نے اسلام بنا دیا ہے۔ امام حسین جب مکہ سے نکلتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں کوفہ کی طرف، تو راستے میں آپ کو روک لیا جاتا ہے، اور ایک بڑی ظلم کی داستان ہے جو اس تاریخ کے اندر رقم ہوئی ہے، جس سے انسانیت کا چہرہ جو ہے اس انسانیت کی آنکھیں شرم سے جھک جائے۔ کیا آپ کے ساتھ ہوا وہاں پر؟ اور سب کچھ کیا باہر سے نہیں کیا، کسی یہودیوں نے باہر سے آیا جی وہ سازش کرنے کے لیے آ گئے، یہودی آ گئے، جیسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں ہر بات کے اندر ہمیں سازشیں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے ہندو ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، یہ امریکہ ہے۔ نہیں، مسلمان تھے سارے۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا ہے، اور یزید خود صحابی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا؟ اور امام حسین کو شہید کر دیا انہوں نے، اور شہید بلکہ اس نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ سب سے پہلا تیر چلانے والا حسین کے اوپر میں ہوں، بڑے گرو کے ساتھ کہنے لگے۔ لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ حسین کا نام زندہ ہے، اور ان سب کا نام مٹی کے اندر مل گیا ہے، سب کا نام، کوئی آج وہاں پہ جاتا بھی نہیں ہے ان کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن حسین آج محبت کی، انصاف کی، انسانیت کی علامت ہے۔ تو امام حسین کون تھے دوستو؟ امام حسین جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دین کے اندر دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، جس طرح کہ میرے نانا کے آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہے، لیکن ابراہیم کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، بالکل وہی آج میرے نانا کے دین کو بدل دیا ہے، جو انسانیت کا، انصاف کا اور مظلوم سے محبت کا ہے، اس کو انہوں نے کیا بنا کے رکھ دیا؟ چند عبادات کرنا، روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ختم۔ اور جو اس کی اصل روح ہے، انسانیت کو کام آنا، اس سے محبت، اس کا درس، وہ انہوں نے چھوڑ کے رکھ دیا۔ نہیں، ایسے امام حسین اپنی زندگی میں کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو باہر آئے، اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ لیکن ان ظالموں نے آپ کو بچوں کے ساتھ، آپ کے نہتے معصوم، آپ کے اوپر پانی بند کر دیا۔ دیکھا نا آپ نے کتنے ظالم تھے، اور کہتے کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ان کا کردار کیا سامنے آیا؟ تو امام حسین نے قربانی دی دوستو، امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی۔ آپ کے لشکر کے اندر سب لوگ تھے جو انسانیت کو سمجھنے والے ہیں، وہ آپ کے لشکر کے اندر شامل تھے۔ تو امام حسین کی شخصیت ایسی ہے، اور اسی لیے محرم جب آتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر روتے ہیں۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ شیعہ سنی کیا ہے، انسان ہونے کے نقطہ نظر سے دیکھے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جو بھی دنیا کے اندر انسان ہے، وہ امام حسین کی اس ظلم کے اوپر وہ آواز بلند کرتا ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا آتا ہے۔ لیکن میں نے ایسے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، ایسے بڑے بڑے چیمپئن کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے چیمپئن کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس جو ہے وہ پینٹ شرٹ والے جو ہے نا وہ ان کا نام لیتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج یزید کے ساتھ کھڑے، یزید کو رحمت اللہ علیہ، یزید کے اوپر امن ہو، شانتی ہو۔ استغفر اللہ۔ بھائی مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ میرا اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں ان یزیدیوں سے پوچھتا ہوں جو کون سا ایسا دنیا کا شخص ہوگا جو کہتا ہوگا کہ جی حسین غلط کرنے والے تھے؟ میں نے تو نہیں، لیکن افسوس آج وہ یزید کی وہ اولاد، وہ آج تک وہ باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یزید ٹھیک تھا، یزید صحیح تھا، کیونکہ حسین کا چرتر، حسین کا اخلاق اپنا نہیں سکے، تو اب وہ یزیدی تو ہے نا، تو یزید کی سپورٹ کرتے ہیں، یزید کو بڑا مسلمان بنانا چاہتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے ان کا۔ تو کیونکہ حسین تو انسانیت کا نام ہے، اور انسانیت تو ان کے اندر ہے نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو دھرم کے نام کے اوپر لڑاؤ، لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان کو مار داڑ کرو، اور حسین تو مذہب کے نام پر باہر نہیں آئے، حسین تو اس پر آئے انسانیت کے نام پر، حسین تو اس لیے باہر آئے کیونکہ انہیں پتہ تھا امام حسین کو، سامنے تو مسلمان ہیں،
سامنے کوئی اپنے آپ کو کوئی کافر تو نہیں کہتے تھے نا. کون کہتے تھے؟ یزید. وہ تو کہتے تھے ہم بڑے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بڑے حاجی ہیں. پھر کیا بات تھی؟ بات یہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نانا کے دین کے اندر تحریف، بدلاؤ کر دیا تھا انہوں نے. اور بدلاؤ ایسا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ دین، یہ ریاست، یہ گورنمنٹ یہ ہماری ہے، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے، جس سے چاہیں گے چھین لیں گے، جس سے چاہیں گے انصاف کریں گے، جس کو چاہیں گے لاکھوں دے دیں گے، اور جس سے چاہیں محروم کر دیں گے، روک دیں گے. اپنے اختیار بنانا چاہ رہے تھے. امام حسین فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا، یہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ سب انسانوں کے اندر برابر ہوگا. تو یہ بات ہے. امام حسین کی زندگی کے اوپر، ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا، مختصر سی ویڈیو تھی. اس کے آگے جا کر امام حسین کی پوری بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں انسانیت کی محبت کا درس سیکھنے کی توفیق دے، انسانیت سے محبت کرنے کا، انسانیت کے بارے میں بات کرنے کا. سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھیں، سب سے محبت کریں. دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے وہ ہم دیکھیں، اور جہاں سچ ہو وہاں پہ کھڑے ہو، جہاں جھوٹ ہو وہاں سے پیچھے آ جائیں. بہت بہت شکریہ.